العالمین۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو مقصد حیات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کرے، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ واقعہ کربلا کو ہر عالم، ہر محدث، ہر فقیہ اور ہر پڑھے لکھے انسان کو دیکھنے کا اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہے۔ بعض اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے مقصد کو سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں اس کو جس طرح سے بیان کرتے ہیں اور جس طرح سے اس کے اندر اپنی خطابت، شاعری اور اپنے ذوق کے ساتھ رنگ بھرتے ہیں۔ بعض پر تو ہم علمی دنیا میں بہت زیادہ افسوس کر سکتے ہیں کہ واقعہ کربلا اس کا مقصد بالکل پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے اس دور کا کہ اتنی بڑی قربانی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی، اس پر، اس قربانی پر اور اس قربانی دینے والوں پر دنیا کے اندر غلبہ ان لوگوں کا ہو جائے جو امام حسین کے مقصد سے ہی بے خبر ہیں۔ پاکستان میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فحاشی کے اڈے چلانے والے لوگ، جنہوں نے معاذ اللہ اس ملک کے اندر زنا کے پرمٹ حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ ان دنوں میں کالے کپڑے پہن کر مختلف جگہ پر جو ہے وہ مجالس عزا منعقد کر کے، جن کا دور دور سے تعلق نہیں سیدہ زینب کے ساتھ، نہ کردار میں، نہ عملی زندگی میں، نہ کبھی ان کو نماز کی توفیق ہے، بلکہ ملک کے اندر فحاشی پھیلانے میں ان کا سب سے بڑا کردار ہے ان لوگوں کا۔ ڈانس میں ان عورتوں کا اور ان مردوں کا ثانی کوئی نہیں، اور جگت باز سٹیج ڈراموں میں اس ملک کے اندر فحاشی کو فروغ دینے والے، محرم آتا ہے تو وہ معاذ اللہ شہدائے کربلا کے امین بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر اس کو میں مزید کھولوں گا اس بات کو تو آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال کیا ہے، لیکن اشارہ کافی ہے جو میں کہہ گیا ہوں۔ دور دور سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ امام حسین کا بلند کردار، امام حسن کا بلند کردار، کردار رنگ دونوں کا جدا جدا ہیں، دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار۔ حضرت امام حسن کا میدان
جو ہے وہ اور ہے، انداز اور ہے، قربانی انہوں نے بھی پیش کی ہے۔ جو وہ کر گئے وہ کوئی نہیں کر سکتا، جو وہ کر گئے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور سیدنا امام حسین کا اپنا کردار، جہاں اس کی ضرورت تھی انہوں نے اپنی جان کا بلکہ اپنے ساتھ بہت اعلیٰ درجے کے نفوس قدسیہ کی قربانی پیش کر دی۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کے امین کون ہیں، ان لوگوں کے امین کون ہے، اس امانت کا امین کون ہے، جو وہ امانت سپرد کر کے گئے تھے، اس کا امین کون ہے؟ ان کا امین وہ ہو سکتا ہے جو ساری زندگی جو ہے وہ نشے میں دھت رہتا ہے، اور جس نے شراب تک کے پرمٹ حاصل کر لیے، ملک کے اندر فلم ڈرامے جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ وہ لوگ کریں، اور محرم آئے تو امام حسین کی مل مار بیٹھے۔ یہ المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ دیکھیں نا، پچھلے دنوں ٹی وی پر شور مچتا رہا کہ نمازیں گھروں میں پڑھیں، کرونا ہے۔ کیوں بھائی، شور تھا یا نہیں ٹی وی پر؟ آج ٹی وی والوں کو پتہ ہے؟ کوئی آپ ٹی وی پر کوئی خبر دیکھتے ہیں کہ کرونا ہے؟ کوئی شے نہیں ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ صورتحال ہے۔ وہ ہستی جس نے تلوار کے نیچے بھی نماز نہیں چھوڑی، اس کے امین وہ لوگ بن بیٹھے ہیں جنہوں نے نماز کبھی پڑھی نہیں، بلکہ نمازوں کے لیے انہوں نے کبھی کوئی مسجد ہی نہیں بنائی۔ دیکھیں، انہوں نے مسجدیں بنائی ہی نہیں، بلکہ معاذ اللہ مجھے بعض ذاکرین کو سننے کا اتفاق ہوا، چونکہ چلتی دنیا میں 2-4 منٹ کا کلپ ایک ذمہ داری کے طور پر ہر کسی کی نظر سے گزر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں۔ یہ جو بعض اہل سنت کے لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے نا کہ جی وہ ان لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ دل کی نماز ہے۔ یہ لوگ اہل سنت کے پیر نہیں ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بولو۔ میں مروجہ قسم کا واعظ اور تقریر تو آپ سے نہیں نہ کروں گا، میں تو صاف ظاہر ہے کہ جو میری ایک فکر ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ وہ اہل سنت کے پیر ہیں ہی نہیں۔ اہل سنت کا کوئی پیر بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نماز دل سے ہی پڑھنی چاہیے، دل سے ہی پڑھنی چاہیے، دل کی اس میں شمولیت ہو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس کا ظاہر اچھا نہیں اس کا باطن بھی اچھا نہیں۔ ظاہر سے باطن کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، نحن نحکم بالظواہر، ہم دل پھول کر نہیں دیکھتے، ہم ظاہر دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ بھائی صورت پہلے دیکھیں گے نا، باقی اندر کا کیا حال ہے وہ تو بعد میں ہمیں معلوم ہوگا، جب کوئی مجلس ہوگی، کوئی سفر ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ کھائے پیے گا، چلے پھرے گا، تب پتہ چلے گا کہ بھئی اندر کیسا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ پہلے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو دیکھیں، اس کی شکل دیکھیں، صورت دیکھیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح کا ہے۔ باقی رہا کہ یہ بھی لوگوں کو غلطی لگ گئی، میں بہت موقعوں پر سمجھا چکا ہوں کہ
قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے، نماز قائم کرنے کا بھی حکم ہے۔ قائم کرنے کا انکار نہیں۔ اب دیکھو نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے، خود پروردگار اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سنو اس آیت کے بعد بھی اگر کسی کو یہ شبہ رہے کہ جی پڑھنے کا قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں، بے شک ہم نے محبوب آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا کر دی۔ الکوثر، فصل لربک وانحر، فصل لربک، محبوب اپنے رب کی نماز پڑھ۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وانحر، اور قربانی کر۔ ہم نے تجھے کثرت دی، محبوب تو میری نماز پڑھ، قربانی دے، باقی رہا تیرے دشمن، ان شانئک ھو الابتر، جو تیرا دشمن ہوگا وہ ابتری ہوگا، وہ ابتری ہوگا۔ دیکھو ڈیسیژن کس طرح سے لیتا ہے پروردگار۔ پہلے عطا کا ذکر کیا، پہلے کہ ہم نے یہ عطا کیا، اس عطا کے شکرانے کے طور پر محبوب تو ہماری نماز پڑھ، وانحر، اور قربانی کر۔ باقی رہا کہ تو اس کی محبوب فکر نہ کر، ان شانئک، جو تیرا دشمن ہوگا۔ اور میں نے بہت بڑے بڑے صوفیاء کا قول پڑھا ہے کہ جو شخص ابتریت کے زمرے میں آ جاتا ہے وہ تیسری نسل سے اوپر نہیں جاتا، تیسری نسل سے اوپر ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں آتا ہوں ان آیتوں کی طرف جو میں نے پڑھی۔ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیتیں میں نے پڑھی، سورۃ البقرہ کی ایک دو آیتیں پڑھی، اس کو ذرا سمجھیں اور غور کریں۔ سورۃ العنکبوت کی ابتدا میں پروردگار نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے میری طرف، آپ برتن میری طرف رکھیں نا تاکہ اس میں کوئی چیز ڈالی جائے۔ الف لام میم، یہ تو اللہ جانے، اللہ کا محبوب جانے۔ ہم اس کے معانی مطالب اور معرف کی طرف نہیں بڑھتے، ہر چند کے بہت سارے علماء کرام نے، صوفیاء نے، مفسرین نے مرادیں لی ہیں اس سے۔ ہم معروف قول کے مطابق اللہ و رسولہ عالم۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت، اس کی آیت نمبر 2، الف لام میم، احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر لیا، حسبہ، کیا لوگوں نے خیال کر لیا، سمجھ لیا، ان یقولوا آمنا، کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، صرف بولو اتنا کہہ دیں، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، وہم لا یفتنون، تو صرف اتنا کہنے سے جان چھوٹ جائے گی اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں۔ یہاں تو بہت چھوٹی جگہ پر بھی لوگ جو ہیں وہ منسوب ہو کر بڑا کلیئر کٹ جنتی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ سنو، چھوٹی جگہ پر بھی میں خود بھی اور آپ کو بھی اس سطح پر لانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھیں کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے اوپر کوئی شے نہیں، باقی سب چیزیں نسبتیں، باقی سب نیچے، آپ چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، جو بھی ہیں، یہ آیت بتا رہی ہے کہ کسی چیز کی طرف منسوب ہو کر کلیئر کٹ اپنا ذہن بنا لینا کہ میں بس جی بخشا ہوا اور جنتی ہوں، یہ تو پروردگار آمنا کہنے پر بھی چھوٹ نہیں دے رہا۔ سن رہے میری بات؟ اور یہ تو سب سے اوپر بات ہے نا،
آمنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا ہیں. آمنا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں. سب سے بڑی نسبت کائنات میں یہی ہے. بولو، سب سے بڑی نسبت کائنات میں یہی ہے. باقی سب نسبتیں اس سے نیچے. خواہ کائنات کی لوگ حضور سے پہلے گزر چکے ہوں یا بعد میں آئیں، اس سے بڑی نسبت کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. دیکھو، کسی پیر کا مرید ہونا یہ بہت چھوٹی بات ہے. کوئی نوح علیہ السلام کا امتی ہو تو. سنو میری بات، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی نوح علیہ السلام کا امتی ہونا وہ نسبت نبوت کی طرف ہے، یہ بڑی ہے. صالح علیہ السلام کا امتی ہونا، شعیب علیہ السلام کا امتی ہونا، یوسف علیہ السلام کا امتی ہونا، داؤد علیہ السلام کا امتی ہونا، یہ بات تلخ ہے، کئیوں کو ہضم نہیں ہوگی جو میں کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہونا، یہ بہت بڑی نسبت ہے. کسی بڑے سے بڑے ولی کی نسبت نبوت کی نسبت کے مقابل نہیں آ سکتی. بہت نیچے، بولو بہت نیچے ہے. پھر ان 1,24,000 یا کم و بیش نبیوں کی نسبتوں سے بھی اونچی نسبت رسول پاک کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. اسی لیے ان کو جو کلمے دیے، اسی لیے ان کی امتوں کو جو کلمے دیے، وہ اس امت کے نبی کی سب سے چمکتی ہوئی صفت کو ساتھ لگا کر کلمہ دیا. سمجھے؟ لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ. چونکہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، قرآن کہہ رہا ہے. وہ سب سے جو اونچی صفت تھی آدم علیہ السلام کی، وہ سب سے خاص بات یہ تھی کہ خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی. پروردگار کہتے ہیں آدم وہ ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں خود پھونک ماری ہے. خود اس میں پھونک ماری. اس لیے کہا لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ. نوح علیہ السلام کا کلمہ دیکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ نوح و نجی اللہ. سب مٹ گئے، سب ختم ہو گئے، کوئی شے نہ بچی. اس وقت اگر نجات ملی کسی ہستی کو تو وہ نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ملی. اس بنا پر ان کو کہتے ہیں یہ سب سے بڑی صفت ہے ان کی، کیا کوئی شے نہیں بچی. جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہر گئی. بیٹا کہنے لگ، بیٹے کو آپ نے کہا ارکب معنا، آئیے ہمارے ساتھ سوار ہو جائیے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں، میں آج جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. تو نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. او بیٹے، آج کسی نے نہیں بچنا، صرف اس نے بچنا ہے جس پر میرا رب رحم کرے گا. اب یہ جملہ آپ نے پایا نہیں ہے میں کیا کہہ گیا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے مر رحم. اس سے پتہ چلا کہ رحم جن پر ہوا وہ نوح ہیں اور ان پر ایمان لانے والے ہیں. ان پر رحم ہوا، وہی بچے. وحال بینہم الموج، موج حائل ہو گئی. وقضی الامر، فیصلہ ہو گیا. واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی. وہ تفصیل ہے آگے میں اس طرف. لیکن سب سے زیادہ چمکتی ہوئی صفت نوح علیہ السلام کی یہ تھی کہ اتنے بڑے طوفان میں نوح علیہ السلام اور اس پر ایمان لانے والے بچ گئے. تو کلمہ ان کا یہ بنا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. نوح نجی اللہ. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا
لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ اسماعیل و ذبیح اللہ. موسیٰ علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. یہ سب سے بڑی صفت تھی جو اس پیغمبر کی سب سے چمکتی ہوئی اور سب سے اعلیٰ صفت تھی. وہ کلمے کا حصہ بنائی, اس امت کے کلمے کا, بولو, اس امت کے کلمے کا حصہ بنائی. حصہ بنا کے پھر اس کو جاری کیا. داؤد علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ داؤد و خلیفۃ اللہ. خلیفۃ اللہ یہ قرآن میں آتا ہے. یا داؤد, اے داؤد, انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. روح اللہ وروح منہ. قرآن مجید میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہماری روح ہیں. یہ سب سے چمکتی ہوئی صفت تھی. قربان جائیں اپنے آقا کی ذات پر. یہ پچھلے سب نبی ان کے کلمے کا حصہ وہ صفت بنی جو اس نبی کی سب سے چمکتی ہوئی صفت تھی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے ساتھ کسی صفت کو نہیں لگایا, منصب کو لگایا. کیا لگایا؟ صفت نہیں لگائی, منصب لگایا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ منصب ہے یہ آپ کا. صفت اس لیے ذکر نہیں کی, پچھلوں کی تو کوئی صفت چمک رہی تھی. میرے پیارے حبیب, تیری کس کس صفت کا ذکر کرے؟ تیری تو ہر صفت ہی چمک رہی ہے. پیارے تیری کس کس صفت کا ذکر کریں؟ تیری ہر صفت ہی چمک رہی ہے, ایک سے ایک بڑھ کر. تو صفت کو حصہ نہ بنایا, جو منصب تھا اس کو حصہ اس لیے بنایا کہ اگر کسی صفت کو حصہ بناتے تو بعد والے پڑھتے تو وہ تو امت کہلاتے, وہ تو امت کہلاتے. لیکن حضور تو اولین و آخرین کے رسول ہیں, اولین و آخرین کے رسول ہیں. منصب اس لیے لگایا, ایسا کلمہ بنایا, پہلے پڑھیں تب بھی امتی نظر آئے, بعد والے پڑھیں تب بھی امتی. پہلے پڑھیں تب بھی امتی لگیں, بولو, تب بھی امتی لگیں, بعد والے پڑھیں تو وہ بھی امتی لگیں. تو اب ساری کائنات حضور کی امت میں شامل ہو, کل کائنات. جی اتنا بڑا منصب ہے حضور کا. اب اس نسبت کو قرآن بیان کر کے کہہ رہا ہے کہ تم کلیئر کٹ اس پر فیصلہ نہیں کر سکتے, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. میں واقعہ کربلا کو اس رنگ میں دیکھ رہا ہوں, سمجھ آ گئی. چونکہ میرا طریقہ ہے کہ میں جو گزر چکے حالات ہیں یا موجود ہیں یا آنے والے ہیں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی نظر سے دیکھوں کہ اس میں کیا ہے. باقی آپ دیکھیں, آپ واعظ سن رہے ہیں مقررین کے, باقیوں ہر کسی کا اپنا اپنا انداز اور خوب ہے, ہر کسی کی تحقیق ہے. لیکن پروردگار کا کرم ہے, مجھے قرآن مجید کا وافر حصہ ملا ہے اس میں. جی اس پر میرے رب کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. جب شرح صدر ہو تو اس نعمت کا ذکر کرنے میں مذائقہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا جی. فخر کے ساتھ نہیں یہ میں بات کر رہا, عاجزی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے جس کو وہ عطا کر دے. احاسب الناس, کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ان یقولوا آمنا, کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لائیں تو چھوڑ دیا جائے گا, بس اتنی بات پہ ان کی چھٹی ہو جائے گی. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. اگلی آیت
فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جنہوں نے اپنے اپنے دور میں آمنا کہا تھا. من قبلہم، جس نے بھی آمنا کہا، جو بھی آمنا کہہ کے چلے گئے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے آمنا کہنے کے بعد اس کو آزمائش کی بھٹی میں سے گزار کر یہ ضرور دیکھا ہے کہ آمنا کہنے میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. اب دیکھو قرآن مجید آپ کو کہاں کھڑا کر رہا ہے. جس درجے کا بھی آپ کا ایمان ہے، میں باری تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ اس درجے کے حساب سے آزمائش سے ضرور گزرتا ہے. باقی یہ دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کا لیول کیا ہے. بولو نا جی، ایمان کا لیول کیا ہے، یہ دیکھنا ہے آپ نے. آپ ایک دکان پر بیٹھ جائیں، آپ کی دکان ہے، بیٹھ جائیں، صحیح حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تجارت کریں، آپ آزمائش سے گزریں گے. کیا کہہ رہا ہوں؟ آزمائش سے گزریں گے. میں نے بڑے بڑے پارسا متقیوں کو دکان پر بیٹھے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، کیا کریں جی، جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں. میری بات کو سمجھ رہے؟ جہاں بھی آپ ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، حضور کی غلامی شروع کر دیں اپنے گھر میں. آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، بہنیں ہیں، ماں ہے، قبیلہ ہے آپ کا. ذرا چل کے دیکھیں، بٹھی میں سے نہ نکلے تو تب مجھے کہنا. کیوں بھائی؟ بولو نا بابا، ایسے ہی ہے. محلہ ہے آپ کا، چل کے دیکھیں. پتہ ہے نا کہ حضور کا یہ دین ہے، کون سی چھپی ہوئی چیز ہے. اس کے لیے تو بہت بڑا علامہ ہونا بھی ضروری نہیں. اور بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کے لیے کوئی درس نظامی کرنا ضروری ہے؟ ہاں جی، بڑی سادی سی تعلیمات ہیں، آپ ان پر چلیں نا، چل کے دیکھیں. عہد کریں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، عہد کریں کہ میں نے اپنے آقا کی تعلیمات پر چلنا ہے. نہ بٹھی میں سے آپ کو گزارا گیا تو مجھے پکڑ لینا، آپ کو گزرنا پڑے گا. اپنوں میں بھی بیگانوں میں بھی یہ سب میٹھا کھانے کی عادتیں ہیں. بولو، یہ سب میٹھا کھانے کی آتی ہیں جی، میٹھا میٹھا بس جی پیارا. پر یہ تو قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے، جب آمنا کہا تو آزمائش ضروری ہے. بولو آزمائش. میں آپ کو لاؤں گا کربلا پر ہی، لیکن میرا ایک طریقہ ہے، میں قرآن مجید سے وہ چیز آپ کو پہلے سمجھا رہا ہوں. اب لیول دیکھنا ہے آپ نے، اپنے ایمان کا لیول دیکھنا ہے نا بابا. بولو نا بھائی، ایمان کا لیول دیکھنا ہے، اور پھر اس لیول کا صبر دیکھنا ہے، اس لیول کی برداشت دیکھنی ہے، اس لیول کا اپنے رب سے تعلق دیکھنا ہے. پھر پتہ چلے گا کہ آزمائش کس درجے کی ہے. آپ باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ جی فلاں نہیں گیا، فلاں نہیں گیا، فلاں نہیں گیا کربلا میں. ہیں جی بھائی، یہ تانے دیتے ہیں نا لوگ. ہیں جی کئی ایسے بے وقوف ہیں، پڑھ پڑھ کے گل گئے، ڈاکٹر بن گئے. یہی نہ سمجھ آئی کہ امام میں حسین کون ہے اور یزید کون ہے. انہوں نے ترازو پکڑا، ایک میں یزید کو رکھا، دوسرے میں امام حسین کو رکھا، کہ ایک جیسے ہی. نہیں بولو ہیں یا نہیں ہیں؟ دنیا مانتی ہے ان کو. وہ کہتے ہیں جی بہت پڑھا لکھا ہے، بڑا مجمع ہوتا ہے جی،
علم کا پہاڑ ہے جی اس بندے کے پاس جی، بڑیاں اچھی باتیں کرتا وہ جی، مطلب آیتیں ایسے جیسے آگے رکھی ہوتی ہیں، آیتیں بھی پڑھتا اور نمبر بھی بتاتا جاتا ہے، نمبری ڈاکٹر. کیا نمبری ڈاکٹر؟ ہاں جی، ورس نمبر اتنی، ورس نمبر اتنی، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، اور عقل اتنی ہے اور سمجھ اتنی ہے. ایمان اس درجے کا یہ نہیں پتہ چلا کہ امام حسین کون ہے اور یزید کون ہے. ہے نا جی؟ تو جب آپ نے آمنا کہنا ہے تو آمنا کہنے کا معنی سنیں، یہ میں کہتا ہوں میں ایمان لایا، آمنا ہم ایمان لائے. جب ہم اکٹھے ہوں گے ہم کہیں گے آمنا، ہم ایمان لائے. آمنا کہنے کا معنی یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی چھوڑ دی. بولو، آمنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی اب میں وہ کروں گا جو میرے آقا کہیں گے. یہ آمنا کہنے کا مطلب ہے. اقبال کو یہ آمنا والی آیت کی سمجھ تھی تو اس نے کہا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. آمنا ان کو آزمائش نہیں کیجیے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی جنہوں نے آمنا کہا ہم نے آزمائش کی بٹی میں سے گزارا ہے. کیوں گزارا ہے؟ ایسے نہیں ہے، ہم اس لیے گزارتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. یہ دیکھنا ہے آمنا کہنے میں سچا کون ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ یہ پتہ کرنا ہے کہ آمنا کہنے میں جھوٹا کون. ہر آمنا کہنے والا قبول نہیں. بولو جی، میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. نہیں تو پڑھ لیجیے سورہ منافقون کی ابتدا پڑھ لیتے ہیں. اذا جاءک المنافقون، محبوب جب تیری بارگاہ میں منافق آتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ. منافق جب محبوب تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ. سنو ذرا، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انکا بے شک محبوب آپ، لا ضرور کوئی شک نہیں، رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ منافق. واللہ یعلم انک لرسول، محبوب اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں. یعنی اس بات کی نفی نہیں کی. اب جو منافق بات کر رہے ہیں یہ بات غلط ہے، بات صحیح ہے نا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول. اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کو بھی پتا ہے، انک لرسول محبوب آپ اس کے رسول ہیں. لیکن اگلی بات فرمائی واللہ یشہد، وہ کہہ رہے تھے یشہد انک لرسول اللہ، وہ گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہتے آپ ہیں، واقعی ہیں، لیکن واللہ یشہد، اللہ یہ بھی گواہی دے رہا ہے ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں. اچھا وہ جھوٹ کیا ہے؟ یہ جو قول ہے ان کا یہ جھوٹ ہے. بھئی سمجھو میری بات کو. میں کیا اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. بولو نا جی، کوئی سمجھ رہے ہیں میری چیز کو کہ نہیں؟ جو منافق کہہ رہے ہیں وہ تو غلط نہیں، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے پروردگار کہ یہ جھوٹے ہیں؟ یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ آمنا کہتے ہیں، آمنا کہتے ہیں، لیکن یہ آمنا کہنے کے بعد محبوب تیری غلامی میں جو آزمائش کی بٹی ہے
اس میں سے جب ہم گزارتے ہیں تو یہ جھوٹے ہیں، باتونی ہیں، باتوں سے باتیں کرتے ہیں. یہ تیرے غلام نہیں ہے حبیب، یہ تیرے غلام نہیں. اگر اتنی سی بات ہے تو بابا پھر تو آمنا کہنے سے منافق بھی اس میں شامل ہو گئے. پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ نمازیں وہ حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں، اتنا بڑا امام کہاں سے ملے گا؟ ہاں جی، نمازیں وہ سرکار کے پیچھے پڑھے، باقی امام تو سب نیچے ہیں نا. وہ پچھلے امام بھی نیچے ہیں، اگلے امام بھی نیچے ہیں. پچھلے امام بھی نیچے ہیں، اگلے امام بھی، باقی سب امام نیچے ہیں. نمازیں رحمت عالم کے پیچھے پڑھتے ہیں. محبوب ہیں جھوٹے، جھوٹے ہیں. اور میں پوری صورت منافقون پڑھیں تو آنکھیں کھل جائیں آپ کی. پوری صورت منافقون پڑھوں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس میں ہے کیا. غور کرو، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ آمنا کہنے پر چھوڑیں گے نہیں. آمنا کہہ کر جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہ لو. باجی جنتی ہیں، آمنا جو کہا ہے نہیں، ہم تمہیں بٹھی سے گزاریں گے، دیکھیں گے. ہاں جی، گزاریں گے، اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ آمنا کہنے میں سچا کون ہے اور آمنا کہنے میں جھوٹا کون ہے. ام حسب الذین یعملون السیئات، سنو فائنل فیصلہ. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. محبوب جو آمنا کہہ کر تیرے رستے پر چلتے نہیں، تیرے رستے پر چلتے نہیں، انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ان یسبقونا یہ ہم سے بچ کے نکل جائیں گے. بڑی بہت بڑی آیت. ان یسبقونا یہ ہم سے بچ کے نکل جائیں گے، یعنی میری بنائی زمین، میرا بنایا آسمان، میری بنائی کائنات، اور کائنات بنائی محبوب کی خاطر. جس کائنات میں نے اپنے محبوب کے چرچے کرنے ہیں اور تجھ پر ایمان لائیں اور تیرے ساتھ ہی دغا اور بغاوت کریں، پھر سوچیں کہ بچ جائیں گے. ساء ما یحکمون، بڑا برا فیصلہ کرتے ہیں، چھوڑوں گا نہیں ان کو. ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان یسبقونا ہم سے بچ کے نکل جائیں گے. ان کو پتہ نہیں کہ میں اپنے محبوب کی محبت میں غیرت مند کتنا ہوں. کون کہتا ہے یزید کامیاب ہو گیا؟ قرآن مجید ہے بھائی. میں آپ کے سامنے یہ آیتیں اس انداز سے تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، اس رخ سے تو اس پر کوئی غور ہی نہیں کرتا. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اس نے امام حسین کا سر اتار دیا اور آپ نے کسی مقصد کی خاطر جان دے دی، تو اس کے بعد یزید جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اور تم اس کو شہزادہ کہنے لگو، امیر المومنین کہنے لگو، رضی اللہ عنہ کہنے لگو. ہاں جی، کون ہو تم؟ ایمان کا لیول امام حسین کا چیک کریں. بولو، ایمان کا درجہ اور ایمان کا لیول امام حسین کا چیک کریں. کوئی بھائی کا لال کسی کتاب میں کسی پٹی تاریخ کے اندر بھی دکھا دے کہ امام حسین نے کبھی شکوہ کیا. لیول چیک کرو یار، امام حسین کا ایمان کا لیول چیک کرو. میرے پروردگار، میں ایمان لایا ہوں تجھ پر اور تیرے محبوب پر. یہ ایک حسین کیا، یہ سب نفوس قدسیہ 72 تن میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قربان کر رہا ہوں. میں اس قربانی کو دے کر رہتی دنیا تک یزید کو دفن کر جاؤں گا. بولو، یزید کو دفن کر جاؤں گا. ہر قوم کے اندر میری روح جاگے گی.
ہر قوم کے اندر میری روح دنیا جانے گی کہ حسین کون ہے، ان کو پتہ چلے گا. یہ لیول ہے امام علی مقام کا. تم یہ کہو یار کہ خواجہ اجمیری اگر کھڑاؤں کو حکم دیں تو وہ زمین پر آ جائیں. ہاں جی، بابا فرید کھارے کنویں میں لعاب ڈالیں تو میٹھا ہو جائے. سنتے ہو یا نہیں سنتے؟ بولو نا جی. کیا اولیاء کرام کا یہ قرآن سے ثابت نہیں کہ پلک جھپکتے بلقیس کا تخت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور قرآن سے باہر ہوتا تو تم نے کہانی کہہ دینا تھا. قرآن مجید سے باہر ہوتا تو تم نے کہانی کہہ دینا تھا. یہ تو قرآن میں ہے. یہ سب کچھ اولیاء ہے، اور اولیاء بھی داؤد علیہ السلام کی امت کے. ہاں جی، ان کے اندر یہ چیزیں قرآن مجید کے موجود ہیں. سب کچھ ہے. یہ کہیں تو وہ دریا کے اوپر سے گزر جائیں اور پاؤں نہ بھیگے. یہ علماء سناتے ہیں یا نہیں سناتے؟ اولیاء کی کرامتیں ہیں یا نہیں ہیں کہ نہیں؟ اس امت کے اندر ایسے ایسے ولی گزرے، ایسے ایسے ولی گزرے کہ لوگوں کو بارش کی ضرورت پڑی، وہ ان کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا کہ حضور قحط سالی ہے، بارش کہیں نہیں ہو رہی، دعا کیجیے. اپنا پردہ بھی رکھ گئے. کہا کہ یہ میں اپنا کپڑا دھو کے تمہیں دیتا ہوں. وہ کپڑا دھو کے دیا. فرمایا اس کو باہر سوکھنے کے لیے ڈال دو. سوکھنے کے لیے ڈالا. بارش ہونے لگی تو کہنے لگے دیکھا میرا کپڑا نہیں سکن دینا. اس امت کے اندر ایسے ایسے ولی بھی ہوئے ہیں. اور ولی کون ہو سکتا ہے جب تک امام علی مقام کا غلام نہ بنے؟ اگر ولایت اس درجے کی ہے کہ وہ پانی کوزے میں بند کر دے، ہاں جی، فضا میں اڑے اور پانی کے اوپر سے گزر جائیں، پاؤں گیلے نہ ہوں، تو امام علی مقام کو کیا سمجھتے ہو تم؟ میں خدا پاک کی عزت کی قسم قرآن مجید سامنے ہے کہتا ہوں کہ اگر اپنا اختیار استعمال کرتے فرات کو اشارہ کرتے قدموں میں آتا. کیا سمجھا ہوا ہے تم نے امام علی مقام کو؟ یہی بات جس وقت امام زین العابدین کو بیڑیاں ڈالی گئی تھیں، ایک محب شک میں پڑ گیا. ایک محب شک میں پڑ گیا. کہنے لگا اگر یہ اللہ کے پیارے ہیں تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے کیوں ہیں؟ اکیلا تھا. آپ نے اپنی بیڑیوں کی طرف دیکھا، بیڑیاں کھل کے نیچے گر گئیں. فرمایا تو نے یہ کیا سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہماری مرضی کے بغیر پڑی ہوئی ہیں؟ ہم اس کی رضا پر راضی ہیں. امام علی مقام ایک اشارہ کرتے خدا پاک کی عزت کی قسم ہے یزیدی مر جاتے ہیں. یہ تو کسی کی رضا پر راضی ہو گئے تھے. اور اس بٹھی میں سے جس بٹھی کا قرآن ذکر کر رہا ہے، اس بٹھی میں سے امام حسین کے سوا کون گزر سکتا تھا؟ بتاؤ. ہاں جی، کوئی ہے جو اس بٹھی میں سے گزر سکتا تھا؟ لیول چیک کرو امام علی مقام کے ایمان کا. میرے آقا کو بہت پتا تھا، اسی لیے زبان چسوائی تھی. بہت پتا تھا اسی لیے کندھوں پر سواری کروائی تھی. بہت پتا تھا اسی لیے خود گٹی دی تھی. بہت پتا تھا اسی لیے خود قرآن پڑھایا تھا. بہت پتا تھا اسی لیے ان کی خاطر ممبر چھوڑا تھا. بہت پتا تھا اسی لیے امام حسین کو لوگوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے کر کے کہا تھا ھذا حسین فعرفوہ، یہ ہے حسین، اسے پہچان. یہ ہے حسین، اسے. ایمان کی معراج دیکھنا چاہتے ہو تو میرے امام علی مقام کو دیکھو. اس ازمائش میں سے گزرے ہیں. وہ ازمائش ہے اور تمہیں تماشا بنا رکھا ہے. اس مقصد کو چھوڑ بیٹھے. ہاں جی، آج اسی لیے تمہارے اوپر غیر مسلط ہے. تم نے امام علی مقام کا مقصد چھوڑ دیا. تمہارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی اگر حضور کی عزت پر حملہ ہو. چپ کر کے بیٹھے رہتے ہو.
ہاں جی کلمہ بھی پڑھتے جاتے ہو اور کچھ بھی نہیں ہوتا تمہیں. وما علیہ الا البلاغ.